السلام علیکم. تمام مومنین سے کینسل. مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں عباس صلی محمد سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ سب کو میرے کو فرمائیں. ایک نعرہ صلوات. پانی کی طلب ہو تو ایک کام کیا کر. پانی کی طلب ہو تو ایک کام کیا کر. کربلا کے نام پر ایک جام پیا کر. کربلا کے ایک نام پہ ایک جام پیا کر. دی مجھ کو حسین ابن علی نے یہ نصیحت. دی مجھ کو حسین ابن علی نے یہ نصیحت. ظالم ہو مقابل تو میرا نام لیا کر. حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب. حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب. قرآن اگر حسین تو تفسیر ہے زینب. قرآن اگر حسین تو تفسیر ہے زینب. بے تیغ لڑکے عباس علمدار بن گئیں. بے تیغ لڑکے عباس علمدار بن گئیں. لہجے میں آج حیدر کرار بن گئیں. اب میں حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہا ہوں کہ چھوٹا ایک نعرہ صلوات. نام غازی سے خوشبو وفات. سلوات. نام غازی سے خوشبو وفات آتی ہے. نام غازی سے خوشبو وفات آتی ہے. ان کے روضے سے یا حسین کی صدا آتی ہے. ان کے روضے سے یا حسین کی صدا آتی ہے. جب بھی بیٹھے ہیں ہم عباس کی پرچم کے تلے. جب بھی بیٹھے ہیں ہم عباس کے پرچم کے تلے. ایسا لگتا ہے جنت سے ہوا آتی ہے. ایسا لگتا ہے جنت سے ہوا آتی ہے. زمین روتی ہے آسمان روتا ہے. زمین روتی ہے آسمان روتا ہے. غم حسین میں سارا جہان روتا ہے. اس شاہ شہیداں پر نازاں ہے شہادت بھی. اس شاہ شہیداں پر نازاں ہے شہادت بھی. میدان میں لڑائی بھی مقتل میں عبادت بھی. میدان میں لڑائی بھی مقتل میں عبادت بھی. ارے کیسے نہ منیر آخر وعدے کو نبھائیں گے. کیسے نہ منیر آخر وعدے کو نبھائیں گے. تربیت نانا جو لازم ہے اطاعت بھی. تربیت نانا جو لازم ہے اطاعت بھی. میں گزارش کر رہا ہوں محترم آصف رستوی صاحب سے تشریف لائیں. ایک نعرہ ایک مطلب ایک سوال. یہ دوش نبوت پہ قدم بول رہے ہیں. یہ دوش نبوت پہ قدم بول رہے ہیں. توڑیں گے علی آج صنم بول رہے ہیں. توڑیں گے علی آج صنم بول رہے ہیں. تو کس کس پہ نہیں فضل تیرا اے میرے مولا. کس کس پہ نہیں فضل تیرا اے میرے مولا. گھر گھر میں تیرے دستے کرم بول رہے ہیں. گھر گھر میں تیرے دستے کرم بول رہے ہیں. اور حیدر کے کمالات چھپاؤ گے کہاں تک. حیدر کے کمالات چھپاؤ گے کہاں تک. تاریخ میں دشمن کے قلم بول رہے ہیں. تاریخ میں دشمن کے قلم بول رہے ہیں. حیدر کے کمالات چھپاؤ گے کہاں تک.
تاریخ میں دشمن کے قلم بول رہے ہیں، تو حیدر کی ثنا خوانی میں دنیا کے مقرر، حیدر کی ثنا خوانی میں دنیا کے مقرر ہر حال میں قرآن سے کم بول رہے ہیں، ہر حال میں قرآن سے کم بول رہے ہیں۔ اور میثم نے کہا مجمع سے یہ ہو کے مخاطب، میثم نے کہا مجمع سے یہ ہو کے مخاطب، خاموش رہو دار سے ہم بول رہے ہیں، خاموش رہو دار سے ہم بول رہے ہیں۔ ایک مطلب دو تین اشعار کی خدمت ہے، ایک نعرہ سلوات کفر اور شرک کی دنیا کے بھرم جاتے ہیں، کفر اور شرک کی دنیا کے بھرم جاتے ہیں، گھر سے اللہ کے پتھر کے صنم جاتے ہیں، گھر سے اللہ کے پتھر کے صنم جاتے ہیں، اور ٹوٹ کے کعبے سے نکلے یہ صنم کہتے ہوئے، ٹوٹ کے کعبے سے نکلے یہ صنم کہتے ہوئے، ارے یا علی تم نے نکالا ہے تو ہم جاتے ہیں، یا علی تم نے نکالا ہے تو ہم جاتے ہیں۔ اور آج در آئیں گے دشمن کی صفوں میں عباس، آج در آئیں گے دشمن کی صفوں میں عباس، رن میں حیدر کی طرح لے کے علم جاتے ہیں، رن میں حیدر کی طرح لے کے علم جاتے ہیں۔ ایک سلوات کی نعت فرماتے ہیں، ایک مطلب دو اشعار آخر کلام ہے اس کا مولانا، جسے بھی ہوا ہے عطا حسین کا غم، جسے بھی ہوا ہے عطا حسین کا غم، اسے خبر ہے کہ نعمت ہے کیا حسین کا غم، جسے بھی ہوا ہے عطا حسین کا غم، اسے خبر ہے کہ نعمت ہے کیا حسین کا غم، اور کوئی بھی دھوپ ستاتی نہیں زمانے کی، کوئی بھی دھوپ ستاتی نہیں زمانے کی، ہمارے سر پہ ہے مثل رضا حسین کا غم، ہمارے سر پہ ہے مثل رضا حسین کا غم، اور کوئی بھی چیز نہیں دائمی زمانے میں، کوئی بھی چیز نہیں دائمی زمانے میں، کوئی بھی چیز نہیں دائمی زمانے میں، ارے سوائے فرش ازا کربلا حسین کا غم، سوائے فرش ازا کربلا حسین کا غم۔ اسی کے ساتھ میں بس گزارش کر رہا ہوں علی جناب مولانا عمران حیدر صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم لوگ محفوظ فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات، آرام سے سامنے نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ فاتحہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام
علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتح لما سبق والفاتح لمن غلق عن معنن الحق بالحق ابی القاسم محمد وحبیب علیہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین واصحاب منتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات محمد وآل محمد صلوات اگر سب مل کے بلند آواز سے بھیجیں تو قرآن مجید کا نواں سورہ ہے سورہ توبہ، جس کی 119 نمبر کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آیت کا پتہ اس لیے بتا دیتا ہوں کہ جن کو قرآن کا شوق ہے وہ مجلس کے بعد بھی غور و فکر کر سکتے۔ اعلان ہوا اور ایک خاص طبقے سے ہوا، اور اس طبقے کا نام ہے صاحبان ایمان۔ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان بغیر تقوی کے کسی کام کا نہیں، اور تقوی بغیر سچوں کے ساتھ کے کسی کام کا نہیں۔ آئیے شیخ صاحب تشریف لائیے، یہ صلوات بھیج محمد والے محمد۔ قرآن اس کتاب کا نام ہے کہ جس نے ہر انسان سے بات کی ہے، یعنی صبح قیامت تک آخری پیدا ہونے والا انسان بھی اس قرآن کی زد میں ہے کہ وہ قرآن اس کے لیے بھی ہدایت کی کتاب ہے۔ لیکن سب سے بات کرنا اور ایمان والوں سے بات کرنا یہ ذرا سا اس لیے الگ رکھا ہے کہ گفتگو ہم بھی دن بھر سب سے کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے سامنے والا بدلتا جاتا ہے ویسے ویسے بات کرنے کا طریقہ بدلتا جاتا ہے۔ بھائی دوستوں سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، دشمنوں سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، اپنوں سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، غیروں سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر دو لوگ ایسے ملے جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں، محفل میں آئے ہیں اور سامنے دیکھا کہ مصافحہ کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، آپس میں حال چال پوچھ رہے ہیں، تو بھلے ہی ہم نہ جانتے ہوں لیکن دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تعلقات اچھے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تعلقات میں کچھ تلخی ہے لیکن ہمیں بات کہنی ہے تو کیسے کہیں؟ جس سے کہنی ہے وہ سامنے بیٹھا ہے، ایک مرتبہ پلٹے، ارے منیر صاحب یہ تو بیٹھے ہیں، ان سے یہ بات کہہ دیجیے گا۔ تو یہ بات دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، ورنہ سامنے والے سے آدمی ڈائریکٹ بھی بات کر سکتا تھا۔ یہاں پر ایمان والوں سے جب بھی اللہ نے بات کی ہے، ڈائریکٹ بات کی ہے، اور جو صاحبان ایمان نہیں ہیں ان سے جب بات کی ہے کہا قل، اے نبی ہم منہ نہیں لگائیں گے، آپ ان سے بات کریے۔ ایک صلوات بھیج محمد والے مولا کائنات غالب کل غالب علی نبی طالب علیہ السلام، بہت ہی مشہور و معروف سوال ایک چاہنے والے نے کیا تھا کہ مولا یہ بتائیے اگر ہمیں کسی چیز کی حقیقت کو جاننا ہو تو ہم کیسے پتہ کریں؟ مولا کا مشہور جواب کہ تمہیں جس چیز کی حقیقت کو جاننا ہو اس کی ضد کو جان لو۔ یعنی جب تک ضد کو نہیں جانو گے، جب تک حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا۔ اور یہی بات مولا سے جب کہی تھی کہ مولا آپ کی معرفت کیسے کریں؟ کہا ہمارے دشمن کو پہچان لو، ہماری معرفت ہو جائے گی۔ ایک صلوات ہے محمد والے۔ یعنی جب تک ضد نہ ہو،
یا اس کی معرفت نہ ہو، منہ میں جب تک کڑوا نہ جائے مٹھاس کا احساس کیا ہو؟ جب تک بڑھاپے کی تکلیفیں نہ آئیں جوانی کی نعمت کا احساس کیا ہو؟ جب تک اندھیرے کی ٹھوکریں نہ ملے روشنی کا احساس کیا ہو؟ جب تک غربت کی تکلیفیں نہ ہوں دولت کا احساس کیا ہو؟ جب تک بیماری کی اذیتیں نہ ہو صحت کا احساس کیا ہو؟ یعنی جس چیز کو بھی جاننا ہے اس کی ضد کو دیکھیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ منیر صاحب بیٹھے ہیں، شاعر بیٹھے ہیں، لفظوں کو جادوگر ہیں، ہم تو جاہل جوٹ آدمی، یہاں تو سیدھے لفظ بھی نہیں ہے میرے پاس کہ ہر چیز کی ضد دیکھی تو ایک ملی، ایمان کی ضد دیکھی تو 3 ملی۔ ایمان کی ضد کفر ہے، ایمان کی ضد شرک ہے، ایمان کی ضد نفاق ہے۔ یعنی ایمان اکیلا کھڑا ہے، مقابلے پہ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور اگر کسی کا جھگڑا کسی کی جنگ ایمان سے ہو جائے تو نتیجے 3 ہی نکلیں گے، یا کافر ہو جائے گا، یا مشرک ہو جائے گا، یا منافق ہو جائے گا۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب ایمان سے الجھنے کا یہ انجام ہوتا ہے تو ان کا کیا ہوگا جو کل ایمان سے الجھ جاتے تھے؟ یہ سلوات ہے جو محمد والے تو پہلے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان سمجھ میں آ جائے تو قرآن آگے بڑھا دے کے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ ہم نے تعداد کی کبھی فکر نہیں کی، 4 لوگ ہوں سمجھنے والے ہوں تو مزہ آتا ہے۔ ایک اور سلوات ہے جو محمد والے اور کل بھی میں نے رئیس عالم کا تذکرہ کیا تھا کہ اکثر ذاکر ہیں، خطیب ہیں، میری کوئی گنتی نہیں ہے، کہا کرتے ہیں کہ بھائی درود کس کے پڑھیے، بلند آواز سے پڑھیے۔ دیکھیے آپ درود کس کے پڑھیں یا دھیرے سے پڑھیں، میری صحت پہ کیا لینا دینا؟ آپ کے درود کس کے پڑھنے سے اور دھیمے پڑھنے سے میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ الحمدللہ پہلے ہی بہت اچھی ہے، لیکن ہم آپ کو نقصان نہ ہو اس چیز سے بچانا چاہتے ہیں۔ اب نقصان کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ امام کائنات سرور انبیاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ وہ روایت ہے جو متفق علیہ ہے، یعنی جس کو سنی شیعہ دونوں نے لکھا کہ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، عادت یہ تھی کہ 3 سیڑھیوں پہ چڑھ کے 4تھی سیڑھی پہ ممبر کے بیٹھا کرتے تھے۔ آ جائے تو انداز الگ تھا، پہلی سیڑھی پہ چڑھے تو رکے اور رک کے کہنے لگے آمین یا رب العالمین، دوسری سیڑھی پہ رکے کہنے لگے آمین یا رب العالمین، تیسری پہ رکے کہنے لگے آمین یا رب العالمین، اور اس کے بعد ممبر پہ بیٹھ گئے۔ اب ایک ایک عمل پہ نظر رکھنے والے اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کوئی دعا نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی گفتگو نہیں، یہ آپ آمین کیوں کہہ رہے تھے؟ تو نبی نے مسکرا کے کہا کہ جو ہم نے سنا وہ تم نے نہیں سنا۔ تو ایک تو یہ موقع ہے کہ یہاں بڑا مجمع ہے اور نبی کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہم نے سنا وہ تم نے نہیں سنا۔ اور ایک منظر ہمیں غار حرا میں دکھا تھا کہ ایک بچے نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ آواز سنائی دی، تو نبی نے مڑ کے کہا تھا علی جو ہم سنتے ہیں وہی تم سنتے ہو۔ یہ سلوات ہے جو محمد والے کہا جو ہم نے سنا وہ تم نے سنا، وہ ہم نے سنا وہ تم نے نہیں سنا۔ کہا اللہ کے نبی ایسا کیا ہو گیا؟ کہا میں ممبر پہ جا رہا تھا، جبریل آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب جبریل تو ہر انسان کو دکھیں گے نہیں، کہا جبریل آ کے کھڑے ہو گئے، اور 3 قسم کے لوگ ہیں جس پر جبریل لعنت کر رہے ہیں۔ اب جبریل لعنت کر رہے تھے اور میں آمین کہہ رہا تھا۔ پہلے تو لعنت کی کوالٹی سمجھیے کہ لعنت کرنے والا فرشتوں کا سردار، آمین کہنے والا نبیوں کا سردار۔ مجھے تو اس سے زیادہ اسٹرانگ کوئی لعنت آج تک دکھی نہیں۔ لوگ گھبرا گئے، اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں کہ جس پہ ایسی لعنت ہوئی ہے کہ آپ کو آمین کرنی پڑے؟ ہم کو بتا دیجئے تاکہ اس لعنت سے ہم بچ جائیں۔ تو رسول نے کہا کہ جبریل جب میں نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبریل کہتے ہیں کہ لعنت ہے اس اولاد پر کہ جو بڑھاپے میں ماں باپ کو پائے اور خدمت نہ کرے۔ تو میں نے جواب دیا کہ آمین یا رب العالمین، یعنی ایسا لعنتی۔ جب دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبریل کہتے ہیں کہ لعنت ہے اس مسلمان پر کہ جو رمضان کو پائے اور توبہ نہ کرے۔
کہ یعنی ایسا موقع مل گیا کہ رمضان المبارک جیسا مہینہ اور توبہ نہیں کر رہا ہے تو لعنتی ہے. جب میں نے تیسری سیڑھی میں پاؤں رکھا تو جبریل کہنے لگا لعنت اس مومن پر کہ جو آپ کا ذکر سنے اور درود بلند آواز سے نہ بھیجے. اس اللہ سے جو محمد. تو اسی لیے نقصان سے بچا کیجئے, یا تو درود جائے گا یا تو لعنت آئے گی. اب چننا آپ کو ہے. ایک اور صلوات بھیج دو محمد. اچھا نقصان بتایا ہے تو آدھی بات کر کے نہ اترو فائدہ بھی بتا دوں. بہت مشہور حدیث کتاب ہے, اس میں مسلمانوں نے لکھا, دونوں روایتیں متفق علیہ ہیں, کہ جس میں یہ دیکھا گیا کہ رسول آ رہے ہیں اور روایت کہہ رہی ہے کہ وہ تبسم رسول اللہ, آج رسول کے چہرے پر تبسم ہے, مسکراہٹ ہے. اصحاب کرام خوش ہوئے, اللہ کے رسول آج آپ کو خوش دیکھ رہے ہیں. کہا بات خوشی کی ہے, آج ہم نے خواب میں اپنے چچا حمزہ کو دیکھا. حمزہ جیسی شخصیت جو رسول اللہ کا بھی بزرگ ہو, رسول کے بھی چچا ہوں, اسلام کے جانثار ہوں, شہید پہلے سید الشہداء ہوں, لوگ خوش ہو گئے. حمزہ کو دیکھا, کس عالم میں دیکھا؟ کہا جنت کے باغ میں بہترین لباس میں دیکھا. جنت کے باغ میں بہترین لباس میں, اور ایک روایت میں کہ دھانی کلر کے لباس میں, باغ میں جنت کے ٹہلتا ہوا دیکھا. تو ہم نے کہا کہ حمزہ مبارک ہو, تم کو تو اللہ نے نعمتوں سے سرفراز کیا. اب کچھ گفتگو جو ہوئی وہ سمجھ لیجئے کہ رسول بات کر رہے ہیں یا ہم تک کوئی بات پہنچا رہے ہیں. کہ ہم نے حمزہ سے پوچھا کہ حمزہ یہ بتاؤ کہ بعد مرنے کے قبر میں کیا چیز تمہارے کام آئی. تو حمزہ نے کہا کہ اللہ کے رسول زندگی میں نیکیاں تو بہت کی, اور اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی کہ آپ پہ جان ہی قربان کر دی, لیکن 3 نیکیاں ایسی تھیں میری زندگی کی جو میری قبر میں بہت کام آئی. اب وہ 3 نیکیاں دھیان سے سن لیجیے. کہا بتاؤ حمزہ وہ 3 نیکیاں. کہا قبر میں آنے والی پہلی سب سے بڑی نیکی کا کام یہ ہے کہ بعد مرنے کے جو نیکی کام آئے گی کہ میں نے پیاسوں کو پانی پلایا تھا. یہ نیکی قبر میں بہت کام آئی. حمزہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ سے. کہا دوسری نیکی کیا تھی جو بعد مرنے کے تمہارے کام آئی؟ کہا دوسری نیکی میں نے علی سے محبت کی تھی. یہ نیکی دنیا اور آخرت میں کام آتی ہے. کہا تیسری نیکی کیا تھی؟ کہا تیسری نیکی یہ تھی کہ جب بھی آپ کا تذکرہ سنتا تھا شرم نہیں کرتا تھا, درود بلند آواز سے پڑھا کرتا تھا. اب سے متوجہ یہ کرنا ہے کہ حمزہ کہہ رہے ہیں کہ 3 نیکیاں بعد مرنے کے کام آئی. پیاسوں کو پانی پلانا بعد مرنے کے کام آیا, علی سے محبت بعد مرنے کے کام آئی, درود کا نعرہ بعد مرنے کے کام آیا. حمزہ کو جو نیکیاں پوری زندگی میں ملی تھی, ہم کو وہ تینوں نیکیاں ایک مجلس میں مل جاتی ہیں کہ پانی کی سبیل بھی ہوتی ہے, علی کا نعرہ بھی ہوتا ہے, صلوات کا ورد بھی ہوتا ہے. ایک اور صلوات بھیجو. اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا سا آگے آ جائیں, کیونکہ اب مجلس ہوتی رہے گی اور لوگ آتے رہیں گے, اور عبادت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے آگے کی صفحے پوری کی جائیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. نعرہ حیدر علی, نعرہ سلوات, صلی اللہ محمد وآل محمد. تو یہ 3 حصے بس ذرا سا متوجہ کروں گا. مجھے معلوم کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ لگاتار مجلس ہیں, آپ کو بھی شرکت کرنا ہے اور مجھے بھی یہاں کے بعد فوراً ایک مجلس یہی پاس میں پڑھنی ہے. تو پہلا حصہ کیا ہے قرآن کا؟ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو. لیکن تقوی کو لے کے بڑی کنفیوزنگ بھی ہے. کچھ لوگوں نے اس کو بڑا وزنی بنا رکھا ہے, کچھ لوگوں نے اس کو اتنا ہلکا کر رکھا ہے کہ گویا تقویٰ کیا ہے کہ وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ بس ہم ہی ہیں متقی اور کوئی نہیں. کل بھی میں نے ذرا سا اشارہ کیا تھا کہ بعض ایسے حضرات ہیں کہ جن کو دین کا کچھ نہیں معلوم, لیکن الجھتے ایسے ہیں خدا کی قسم. ابھی کیونکہ متوجہ کر دوں, 4-5 دن پہلے کی بات ہے, میں کہہ رہا ہوں کبھی کبھی ایسے لوگ آ جاتے ہیں مجلس پڑھنے کے بعد میں بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا, کھانا کھا رہا تھا میرا خیال ہے, تو وہ ایک صاحب آ گئے کہنے لگے, اب دیکھیں الجھ کس بات پہ رہے ہیں کہ جب تک داڑھی قرآن سے ثابت نہیں ہوگی جب تک میں نہیں رکھوں گا. اب میں بیٹا کھانا کھا رہا تھا, میں نے مسکرا کے دیکھا, میں نے کہا حضور کیا بریانی قرآن سے ثابت ہو گئی ہے جو کھا رہے ہو؟ ایک صلوات بھیج محمد والے اتنا ہلکا بنا دیا.
دین کو کہ گویا بس دین کیا ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بس ایک آدھ آیتیں حوالے کر دی جاتی ہیں۔ آج میں تھوڑا سا تقوی کے اوپر کچھ لفظ بولوں گا، نہیں بلکہ پوری آیت پیش کروں گا کہ آخر تقوی کیا ہے، کیا ہم جسے سمجھ رہے ہیں وہ تقوی ہے، یا ہم جسے مان بیٹھے ہیں وہ تقوی ہے، یا خالی خوف الہی تقوی ہے، یا خالی گناہوں سے پرہیزگاری تقوی ہے، یا آخر تقوی کیا ہے؟ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو علاج بتائے گی اور دوا نہ دے گی۔ یہ قرآن کے لیے میں مثال دیتا ہوں کہ وہ جیسے ہمارے پرائیویٹ نرسنگ ہوم ہوتے ہیں کہ دوا لکھیں گے ہم تو دیں گے بھی ہم باہر سے نہیں لانے دیں گے، تو قرآن بھی وہی کتاب کا نام ہے کہ علاج بتائیں گے تو دوا ہم ہی دیں گے، حل ہم ہی بتائیں گے، باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر قرآن باہر سے کچھ لاؤ تو قرآن محتاج ہو جائے گا۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے لیے خود اللہ کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور ہر خوش کو تر اس کے اندر موجود ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ اس آیت کا سہارا لے کے علی سے سوال کیا گیا تھا کہ ہر خوش کو تر اس میں موجود ہے، لیکن علی ہر سوال کا جواب دے دیتے ہو تو یہ بتاؤ گے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو قرآن میں موجود نہیں ہے؟ تو علی نے کہا کہ ہاں علی ہی بتا سکتا ہے کہ یہ کہنے کے باوجود کہ ہر خوش کو تر موجود ہے، لیکن علی بتائے گا کہ ایک چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔ اور جب پوچھا گیا علی وہ کیا چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے، کہا پورا قرآن پڑھ لے کہیں جھوٹ نہ ملے گا۔ یہ سلوات ہے جو محمد والے بھئی، یہ جواب علی دے سکتے ہیں۔ تو آخر تقوی کیا ہے؟ پروردگار تو نے بہت سی جگہوں پر سورہ مائدہ پورا اشرا میں نے بیت المال میں پڑھا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ اس میں بھی آیا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور بھی کئی موضوع میں آیا، جہاں پہ بھی آ رہا ہے بات ایمان والوں ہی سے ہو رہی ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ یعنی ایمان اور تقوی ہر جگہ پہ ساتھ میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایمان اور تقوی کا مرکز بھی ساتھ میں ہے کہ اگر ایمان چاہیے تو کسی کل ایمان کے پاس جانا پڑے گا، اگر تقوی چاہیے تو کسی امام المتقین کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ سلوات ہے نہ امیر المومنین ہٹ سکتا ہے ایمان سے، نہ امام المتقین ہٹ سکتا ہے ایمان سے۔ وہ بات الگ ہے کہ یہ لفظ امیر المومنین علی کے بعد کسی امام نے نہ کہلوایا۔ یہ سوال آیا تھا میرے پاس کہ یہ امیر المومنین علی کے بعد کسی امام نے اپنے آپ کو کیوں نہ کہلوایا، جبکہ امامت سے زیادہ کون حق رکھتا تھا؟ یا حقیقت بات تو یہ ہے کہ امیر المومنین تو مخصوص تھا امامت کے لیے، اس لیے کہ نبی کے بعد مومنوں کا امیر کون ہو سکتا ہے سوائے امامت کے۔ لیکن میں نے ایک روایت دیکھی، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، بہت دھیان سے سنیے گا، ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ امام نے سلام کا جواب دیا اور کہا تم نے کیا کہا؟ کہا امیر المومنین کہا مولا آپ کو کہا مت کہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے جد علی کے بعد کسی امام نے اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہلوایا؟ کہا مولا یہ بات تو میرے بھی نہیں سمجھ میں آئی کہ اگر امیر المومنین آپ نہیں ہیں تو کون ہیں؟ امام نے کہا یہ حقیقت ہے کہ اس روئے زمین پر امیر المومنین سوائے ہمارے کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ تو کہا کہ آپ کیوں نہیں کہلواتے اپنے آپ کو امیر المومنین؟ جواب دیا کہ یہ ہمارا احتجاج ہے، نہ حسن نے امیر المومنین کہلوایا، نہ حسین نے کہلوایا، نہ سید سجاد نے، نہ محمد باقر، نہ جعفر صاحب، کوئی بھی امام نے اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہلوایا۔ وضاحت چھٹے امام نے کی، کہا یہ ہمارا احتجاج ہے۔ اب اگر کوئی ہمیں امیر المومنین کہتا ہے تو ہمیں شرم آتی ہے، اس لیے کہ علی کے بعد ایسے ایسے لوگوں کو امیر المومنین کہا گیا۔ کتے نچانے والے امیر المومنین، بندروں کے ساتھ کھیلنے والے امیر المومنین، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے امیر المومنین، شراب پی کے نماز پڑھنے والے امیر المومنین، زانی امیر المومنین، قاتل امیر المومنین، بدکار امیر المومنین۔ امام نے کہا شرم آتی ہے کوئی ہمیں امیر المومنین کہتا ہے، ہم احتجاجاً منع کرتے ہیں، یہ لقب ہمارا تھا، چھینا دشمنوں نے ہے۔ تو اس نے کہا مولا آپ کے تو بہت سے القاب دشمنوں نے چھین لیے ہیں، ہم کسی بھی لقب سے آپ کو یاد کریں گے، دشمن کو اچھا لگا تو چھین لیں گے۔ امام نے کہا اسی لیے تو منع کرتا ہوں کہ لقب سے نہ یاد کرو، یبنا رسول اللہ کہو۔ ہم کو پکارو تو یبنا رسول اللہ کہہ کے پکارو، رسول کے بیٹے کہہ کے پکارو، اس لیے کہ لقب چھیننا آسان ہوتا ہے، ولدیت چھیننا آسان نہیں ہوتا ہے۔ یہ سوال ہے جو محمد محمد سچ
تو کہا کہ ہمیں تو ادھر ایمان کی بات ہو رہی ہے، ادھر تقوی کی بات ہو رہی ہے، مرکز دونوں کا ایک ہے۔ ایمان بھی چاہیے ہے تو علی کے علاوہ کہیں سے نہ ملے گا، تقوی بھی چاہیے ہے تو علی کے علاوہ کہیں سے نہ ملے گا، لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے غور و فکر اس پہ کرنی ہے۔ چلیے ایک آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 177 پہ غور کر لیجئے گا۔ پھر بتا رہا ہوں کہ آیت نمبر 177 مجلس کے بعد سکون سے بیٹھ کے دیکھیے گا، بڑی آیت ہے۔ ہم تقوی کو بہت ہی چھوٹی چیز سمجھ رہے ہیں، اور یہ جو آیت میں تقوی کے صفات بتائے گئے ہیں تقریباً 16 صفات بتائے ہیں۔ خود پروردگار نے بتایا کہ جب تک 16 صفات ایک مقام پہ نہ جمع ہو انسان صاحب تقوی نہیں ہو سکتا۔ اب آیت آپ کے حوالے ہے، بعد میں آپ غور و فکر کر لیجئے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 کیا اعلان ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب أقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ یہ صلوات ہے اب ترجمہ سنیے اور اندازہ ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے، یعنی پہلے نفی، یہ طریقہ ہے پروردگار کا کہ لا الہ الا اللہ کہہ کے پہلے منع کیا باطل کو اور پھر بتایا حق کو۔ یہ نیکی نہیں ہے، لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے الوجہ حکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہروں کو کبھی مشرق کی طرف کر لو، کبھی مغرب کی طرف کر لو، کبھی پورب کی طرف کر لو، کبھی پچھم کی طرف کر لو۔ تفسیر نے بتایا کہ شاید یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ کبھی تمہارا چہرہ قبلہ اول کی طرف ہو، کبھی تمہارا چہرہ قبلہ دوم کی طرف ہو، تو یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ قرآن نے بتایا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، سنو کہ نیکی کیا ہے۔ اب نیکی کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ 5 چیزیں بتائی ہیں کہ تمہارا ایمان اللہ پر ہو، تمہارا ایمان آخرت پر ہو، تمہارا ایمان کتابوں پر ہو، تمہارا ایمان فرشتوں پر ہو، تمہارا ایمان نبیوں پر ہو۔ پہلے عقیدہ درست کرو اگر صاحب تقویٰ بننا چاہتے ہو، پہلے عقائد درست کرو، کیونکہ جب تک عقیدہ نہیں درست ہوگا، یعنی جب قبر نہیں صحیح تو محشر کہاں سے صحیح ہوگا۔ ایک سلوات ہے جو محمد والے، کیونکہ مرنے کے بعد ایک امتحان نہیں دینا ہے، 2 امتحان دینے ہیں۔ پہلے حساب قبر میں دینا ہے، پھر حساب محشر میں دینا ہے۔ قبر میں پاس ہو گئے تو محشر تلک آسان ہے، یعنی برزخ کی منزل آسان ہے، اور قبر میں عمل نہیں پوچھا جائے گا، قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا۔ کون ہے تیرا رب، کون ہے تیرا رسول، کون ہے تیرا ولی، کون ہے تیرا امام، کون ہے تیرا دین، کیا ہے تیرا، کون ہے تیری کتاب، کیا ہے تیرا راستہ، یہ سب بتا۔ وہاں نہیں پوچھا جائے گا نماز پڑھ کے آئے ہو یا نہیں، روزہ رکھ کے آئے ہو یا نہیں، حج کر کے آئے ہو یا نہیں۔ کیوں؟ کہا کہ یہاں عقیدہ صحیح کرو تاکہ برزخ آسان ہو جائے۔ اور عمل کہاں پوچھا جائے گا؟ کہا محشر میں، وہاں عقیدہ نہیں پوچھا جائے گا۔ جب بتاؤ نمازیں کتنی پڑھ کے آئے ہو، بتاؤ کہ روزے رکھے یا نہیں، بتاؤ کہ حج کیا یا نہیں۔ جب امام سے پوچھا کہ عقیدہ پہلے کیوں، عمل بعد میں کیوں، کہا تمہیں کیا معلوم وہ کتنا کریم ہے، تمہیں کیا معلوم وہ کتنا رحیم ہے۔ عقیدہ اس لیے پوچھا کہ عقیدے میں بعد مرنے کے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی عقیدہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، لہذا جیسے ہی مرو گے ویسے ہی عقیدے کا سوال کیا جائے گا۔ لیکن کتنا کریم ہے وہ کہ عمل کے لیے محشر تک کا ٹائم دے دیا کہ اگر کچھ کم کر کے گئے ہو تو اولادیں اچھی ہوں گی تو وہ پورا کر دیں گی۔ یہ صلوات ہے محمد والے۔ یعنی دین کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک کا نام عقیدہ ہے، ایک کا نام عمل ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے زندگی کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک کا نام صحت ہے، ایک کا نام دولت ہے۔ یعنی ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی تو زندگی کا مزہ چلا جاتا ہے۔ دولت بہت ہے، صحت نہیں ہے، تو نہ اچھا پہن سکتے ہیں، یہ نہ اچھا کھا سکتے ہیں، نہ گھوم سکتے ہیں، کہ دولت ہے لیکن صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور صحت بہت اچھی ہے اور دولت نہیں، تو وہاں بھی مشکل۔
کہ صحت بہت اچھی ہے لیکن سیر نہیں کر سکتے، دولت نہیں ہے، پہن نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے کیونکہ دولت نہیں ہے۔ لیکن صحت و دولت میں بھی ایک چیز ہے، دولت ٹرانسفر ہو سکتی ہے، صحت ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر دولت کی کمی ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چاہنے والا دے دے کہ بھائی تمہاری زندگی آسان ہو جائے، لیکن اگر صحت صحیح نہیں رہی، میں کبھی مثال دیتا ہوں کہ ایک جگہ میں کھڑا ہوا تھا، سامنے ہوٹل تھے، بڑے اچھے کھانے بن رہے تھے، بہترین غذاؤں کی خوشبو آ رہی تھی، تو میں کھڑا ہوا تھا اور ایک چاہنے والا آ گیا، مولانا یہاں کائے کھڑے ہیں؟ میں نے کہا اتنے اچھے اچھے کھانے بن رہے ہیں یار، کھانے کا دل چاہ رہا ہے مگر پیسے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا فکر کیوں کر رہے ہیں، آج جو جی چاہے کھا لیجئے، بل ہم دے دیں گے۔ اور اس دن میں نے آرام سے کھا لیا۔ کچھ سال کے بعد وہ پھر ملا، پھر میں وہیں کھڑا تھا، کہنے کہ حضور یہاں کیسے؟ میں نے کہا کھانے دیکھ کے ترس رہا ہوں، دل چاہتا ہے کہ کھا لوں۔ کہنے کہ چلیے تو اور پیسے ہم دے دیں گے، بل ہم بھر دیں گے۔ ارے ہم نے کہا آج پیسے بہت ہیں لیکن ہارٹ پیشنٹ ہو چکا ہوں، شوگر پیشنٹ ہو چکا ہوں، کڈنی فیل ہو چکی ہے۔ کہنے کہ نہیں دیکھیے دولت تھی تو میں نے دے دی تھی لیکن صحت خراب ہو گئی تو وہ ہم نہیں دے سکتے۔ بس یہی مسئلہ عقیدہ اور عمل کا ہے کہ اگر عمل میں کمی ہے تو نمازیں کوئی ادا کر دے گا، روزے کوئی رکھ دے گا، حج بدل ہو جائے گا، لیکن عقیدہ صحیح لے کے نہیں گیا ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ صلوات ہے محمد کا سب سے پہلے عقیدہ صحیح کرو۔ متقین کی پہچان بتائی کہ من آمنا باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ تمہارا ایمان اللہ پر ہو، تمہارا ایمان آخرت پر ہو، تمہارا ایمان فرشتوں پر ہو، تمہارا ایمان نبیوں پر ہو، تمہارا ایمان کتابوں پر ہو۔ اب ایک ایک چیز کی کیا وضاحت کروں کیونکہ آیت ایسی بیان کر دی ہے کہ عشرہ کم ہو جائے گا۔ یہ سلوات ہے لیکن ایک طرح متوجہ کروں گا، کل رئیس عالم کیا بھی میں نے ذرا سا اشارہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ دین کو تو مان لیا لیکن نبوت کو ماننے میں بڑی پریشانی تھی۔ کبھی نبی بلا رہے تھے اور لوگ جا رہے تھے، کبھی نبی کوئی حکم دیتے تھے اور لوگ انکار کر دیتے تھے۔ اور یہ مسئلہ خالی ہمارے دور میں نہیں ہوا، آدم سے لے کے خاتم تک یہی پریشانی تھی۔ یعنی باپ نبی ہے تو بیٹا نہیں مان رہا ہے، شوہر نبی ہے تو بیوی نہیں مان رہی ہے، گھر کا کوئی نبی ہے تو معلومات کہ کبھی بھتیجا نہیں مانتا، کبھی ابراہیم جیسوں کا چچا نہیں مانتا۔ اور یہ مسئلہ رسول اللہ تک بھی آیا کہ ابو جہل و ابو رہب کوئی باہر سے نہیں آئے تھے، خاندان کے ہی تھے، لیکن نہیں مخالف نہیں ماننا ہے، مخالفت کرنی ہے تو بہرحال کریں گے۔ لیکن کمال نبوت کا بھی تھا۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ایک واقعہ دیکھا، شارٹ کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ علامہ مجلسی نے تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ نبوت کی مخالفت کرنا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ان کے ساتھ میں رہنے والے جسے آپ صحابی کہتے ہیں لیکن اس دور میں حواری کہا جاتا تھا، جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کا کمال یہ تھا کہ زندگی میں کہیں رکے نہیں ایک جگہ، بس تبلیغ کے سلسلے میں سفر بہت کیے ہیں۔ ایک ایسی وادی سے گزرے کہ جہاں دیکھا بے پناہ دولت پڑی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی خزانہ ہے جو پڑا ہے۔ ساتھ میں رہنے والے یہ اللہ کے نبی اتنی دولت ہاتھ آ گئی، کیا ہم لوگ بانٹ لیں؟ نبی نے کہا نہیں، یہ وہ دولت ہے جو خرچ ہو جائے گی، ہمارے ساتھ چلو تو ایسی دولت ملے گی جو کبھی کم نہیں ہوگی، کبھی خرچ نہیں ہوگی۔ دیکھیے پہلے تو نبی کو رائے دی جاتی ہے، پھر سمجھایا جاتا ہے، اور پھر نبی نہیں مانتا تو مخالفت کی جاتی ہے۔ اور نبی کا کمال یہ ہے، یا یوں کہوں کہ معصوم کا کمال یہ ہے کہ معصوم کبھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کرتا، کیونکہ نظر ثانی فیصلوں پہ وہاں ہوتے ہیں جہاں غلطی کا امکان پایا جاتا ہو۔ اگر معصوم نے ہاں کہہ دیا تو ہاں ہے، نہ کہہ دیا تو نہ ہے، کبھی اپنے فیصلے پہ دوسری نظر نہیں کریں گے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے دولت، چاہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لے کے رہیں گے۔ نبی نے کہا دیکھو تمہیں لینا ہو لو، نہ لینا ہو نہ لو، ہم کو نہیں لینا ہے، ہم اکیلے چلے جائیں گے۔ کہا جائیے اکیلے چلے جائیے، تو اب معلوم ہوا کہ نبی کو اکیلا چھوڑنے کی عادت پرانی ہے۔ یہ سلوات ہے محمد ہم کو تو مل گیا ہے، ہم جا رہے ہیں، آپ جائیے اپنا کام کیجئے۔ نبی آگے بڑھ گئے،
یہ اپنا خزانہ بٹورنے لگے، کس کے ہاتھ میں کتنا آئے گا، کس کے ہاتھ میں کتنی دولت آئے گی، کوئی سونا بٹور رہا ہے، کوئی چاندی بٹور رہا ہے، اپنے حصے لگنے لگے. اور یہ سارے تو معلوم یہ ہوا کہ بھیڑ کبھی کبھی دکھتی ہے، جب امتحان ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ساتھ والے کون ہیں. حقیقت میں حواری کون تھے، حقیقت میں چاہنے والے کون تھے. نبی اکیلے گئے ہیں. آگے ایک ایسی بستی میں پہنچے کہ جہاں بہترین مکانات تھے، جہاں عیش و عشرت سے لوگ رہ رہے تھے، لیکن نگاہ نبوت ایک ایسے دروازے پہ پہنچے جہاں ایک بوسیدہ سا مکان دیکھا. دروازہ کھٹکھٹایا، ایک ضعیفہ باہر نکلی. اب اس ضعیفہ کو نہیں معلوم کہ آنے والا کون ہے. یعنی اندازہ لگائیے کہ ایک ایسی عورت کہ جس کو نہیں معلوم جو دروازے پہ آیا ہے وہ صاحب شریعت ہے، جو دروازے پہ آیا ہے وہ صاحب کتاب ہے، ایک اولو العزم پیغمبر دروازے پہ کھڑا ہوا ہے. دروازہ کھولا کہ آپ کون ہے؟ کہا مہمان ہوں. کیا اپنے گھر نہ رکاؤ گی؟ میں چاہتا ہوں کہ ایک آدھ دن تمہارے گھر رکوں. اس نے کہا دیکھیے میں جس حکومت میں رہتی ہوں، اس ملک کا قانون، اس شہر کا قانون یہ ہے کہ حاکم کی طرف سے تاکید کی گئی ہے کہ کسی باہر کے مہمان کو نہ رکاؤ. لیکن آپ کے چہرے پہ ایسی صداقت معلوم ہو رہی ہے. میں نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں کہ کون آیا ہے، لیکن کہہ رہی ہے کہ آپ کے چہرے پہ ایسی صداقت معلوم ہو رہی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو مہمان بنا دیں. دروازہ کھولا اور گھر کے اندر بلا لیا. جیسا ہی گھر کے اندر آئے کہنے لگی کہ مجھے تعجب ہوتا ہے آپ پہ کہ اتنے بہترین بہترین مکان، اتنے دولت مند لوگ، آپ کو رکنا تھا اس غریب کے ہی گھر میں. نبی نے مسکرائے، دیکھا، کہا تم اپنے آپ کو غریب کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا اس لیے کہ میں ایک لکڑہارے کی بیوہ ہوں. شوہر میرا مر چکا ہے، میرا بیٹا بھی باپ کی طرف پہ جنگل جاتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے، شام کو وہ لکڑیاں بیچ کے جو لاتا ہے اس سے ہم ماں بیٹے کا گزارا ہوتا ہے. کہا ٹھیک ہے تمہارے بیٹے کا انتظار کروں گا. اب نبی جہاں پہنچے گا تو بغیر مقصد کے تو جا نہیں سکتا. بیٹھ گئے، عبادت میں مصروف ہو گئے. رات کو جوان آیا تو ماں سے پوچھا کون ہے؟ کہا مہمان. کہا منع کیا ہے کہ کوئی مہمان نہ رکے. کہا جا کے ایک بار مل لو. اب تو جا کے ملے تو متاثر ہوا کہ بھائی مہمان تو واقعی میں کوئی خاص لگ رہا ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں. کہا کہ ہم کو سوکھی ہوئی روٹیاں لائے ہیں، کیا کھانا پسند کرو گے؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں. ماں بیٹے اور حضرت عیسیٰ نے مل کے کھانا کھایا. اب کھانا کھاتے جا رہے ہیں، چہرہ دیکھتے جا رہے ہیں، نگاہ نبوت سے کیا چھپنا. ایک دم سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ جوان، لگتا ہے کہ کوئی فکر تمہیں کھائی جا رہی ہے، کسی الجھن میں گرفتار ہو، کوئی ٹینشن ہے تمہارے اندر؟ اس نے کہا کہ بھائی تمہیں ہمارے مسئلوں سے کیا لینا دینا؟ آئے ہو، مہمان ہوئے ہو، رکے ہو، جب تک جی چاہے رکو، جب جی چاہے چلے جاؤ، ہماری پریشانیوں سے تمہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو مسکرا کے کہا کہ اپنی پریشانی ہمیں بھی بتا دو، ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے کچھ کام آ جائیں. کہا دیکھو بھائی ہماری پریشانی ایسی ہے کہ اگر میں بتا دوں گا تو میری جان کے لالے پڑ جائیں گے، مار دیا جاؤں گا، گرفتار ہو جاؤں گا. تو کہا ایسی کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ پریشانی، میں جنگل میں ایک دن لکڑی کاٹ رہا تھا، میں نے وہاں ایک محل دیکھا، محل کی چھت پہ ایک جوان لڑکی کو دیکھا، وہ لڑکی مجھے پسند آ گئی، دل نے چاہا کہ میں اس سے شادی کر لوں، لیکن جب پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ حاکم وقت کی اکلوتی بیٹی ہے. اب یہ بتاؤ کہ میرے جیسا غریب و حقیر آدمی اگر یہ بات بتا بھی دوں گا تو حکومت کے لوگ مجھے گرفتار کر لیں گے. حضرت عیسیٰ مسکرائے، کہا تمہاری پریشانی تو بڑی ہے، لیکن اگر میں چاہوں تو تمہارے اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. اب اس کو کیا معلوم کون کہہ رہا ہے؟ کہنے گا عجیب آدمی ہو، میرے ہی گھر میں رکے ہو، میری غربت کا مذاق اڑا رہے ہو. یہ سلوات ہے جو محمد کہا میرے ہی گھر میں رکے ہو، میری غربت کا مذاق اڑا رہے ہو. کہا نہیں پریشان نہ ہو. اب جانا ہے کیسے یقین میں لیا اللہ جانے، لیکن وہ کہنے کا اچھا بتاؤ کہ اگر میری یہ تمنا پوری ہو جائے تو کیسے ہوگی؟ کہا کہ کل دربار چلے جانا اور حاکم سے جا کے کہہ دینا. اس نے کہا تم تو بالکل ہی مارنے پہ لگے ہوئے ہو، ہم تو بتانے کو تیار نہیں، اور سیدھے موت کے منہ بھیجے دے رہے ہو. کہنے کہ ارے یار تھوڑا سا تو رسک لے لو، اب محبت میں جان تو دی جاتی ہے، جاؤ چلے جاؤ. اب بڑی ہمت کر کے بڑا تیار کر کے بھیجا تو ان کو فریادیوں کے لائن میں وہاں کھڑا کر دیا. حالت ایسی تھی، بتایا کہ لکڑہارے کے بیٹے ہیں اور حالت خراب، خود بھی لکڑہارے ہیں. کہنے کہ اب جو نمبر آیا بادشاہ کے قریب پہنچے
کہیں گے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہیں گے تکلیف کوئی نہیں ہے، آپ کی بیٹی پسند آ گئی ہے اور چاہتا ہوں کہ شادی کروں۔ ایک مرتبہ وزیر سے اس نے کہا یہاں آؤ، کچھ اس کا دماغ خراب لگتا ہے، نہ اس کو موت کا خوف نہ اس کو میرا خوف، اب کون خوریزی کروں، مجھے لگتا ہے کہ اس کا دماغی صحیح نہیں ہے۔ تو وزیر نے کہا کہ کچھ کر کے اس کو یہاں سے بھگائیے تاکہ یہ دوبارہ نہ دکھائی دے۔ تو بادشاہ نے بلایا، وہ مزے لینے لگا کہ بھائی بتاؤ شادی کرو گے، کچھ مہر وغیرہ دو گے؟ کہیں گے ہاں بتائیے جو کہیے انتظام کروں۔ اب علامہ مجلسی نے لکھا کہ اس نے کہا کہ ایسا خان لے آؤ کہ جس میں اتنے زمرد ہوں، اتنے یاقوت ہوں، اتنے فیروزے ہوں، اتنا یہ ہو اتنا وہ، پوری ایک فہرست بنا دی، کہا چلو جاؤ کل آنا لے کے۔ اب تو بادشاہ کو معلوم تھا بیچارہ ایک نہ خریدنے قابل نہیں ہے، یہ کہاں سے پورا خان بھر کے لائے گا۔ اب وہ دوڑا ہوا آیا حضرت عیسیٰ کے پاس کہ جان تو بچ گئی لیکن جو بتایا ہے میں تو کچھ بھی خریدنے کے قابل نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کہنے کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، جب بھیجا ہم نے تھا تو مسئلے بھی ہم ہی حل کریں گے۔ کہا کیا کریں گے؟ کہا خالی خان لے آؤ، گھر کے باہر سے کنکر پتھر اس میں بھر کے میرے آگے رکھ دو۔ اب وہ لا کے رکھا اور ماں سے کہہ رہا ہے اللہ یعنی کون آیا ہے، کیا کیا کروا رہا ہے، اور کہا کہ اب کیا کرو گے؟ حضرت عیسیٰ نے ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، ادھر ہاتھ بلند کیے، ادھر وہ کنکر و پتھر جواہرات میں تبدیل ہو گئے۔ اور کہا کہ جاؤ لے کے جاؤ۔ یہ دوسرے دن پھر پہنچے، بادشاہ نے دیکھا تم پھر آ گئے، اور اس نے کھانا آگے رکھ دیا، کہا آپ نے جو کہا تھا وہ لے آیا۔ اب جو ہٹایا تو اس نے وزیر سے کہا کہ جا پتہ کرو۔ اس نے پتا کیا؟ کہیں گے سرکار ایسی چیزیں تو آپ کے خزانے میں بھی نہیں ہیں۔ کہا کہاں سے لائے؟ کہا یہ نہ پوچھئے کہاں سے لائے۔ اب بادشاہ کے کچھ سمجھ میں آیا، کہلیں دیکھو بھائی کل کا مسئلہ کچھ اور تھا، کل میں نے ایک خان کہا تھا، اب کل آنا 10 ایسے لے کے۔ اب وہ پھر واپس آیا، حضرت عیسیٰ سے کہیں گے ہم جائیے، ان کی تو دیکھ کے نیت ہی بدل گئی، 1 لا کے اتنی مشکل سے دیا، وہ کہہ رہے کل آئیے 10 لے کے۔ عیسیٰ کہہ لیں کیوں پریشان ہوتے ہو، جو کل کیا تھا وہ آج کرتے ہیں، ایسا لو آج ہے کہا جاؤ۔ اب وہ دوسرے دن پہنچا تو 10 لوگ خان لیے کھڑے تھے۔ عیسیٰ نے بادشاہ نے دیکھا اور دیکھ کے سمجھ گئے، کہا کہ یہ بتاؤ تمہاری پشت پناہی کون کر رہا ہے، کون تمہارے گھر میں رکا ہے؟ اب جو ڈرایا اور دھمکایا تو کہیں گے معاف کیجیے گا قانون توڑا ہے، اور 3 دن سے ایک مہمان ہمارے گھر میں رکا ہے اور یہ کروا رہا ہے، ذرا سختی ہوئی تو سب کچھ بتا دیا۔ کہا تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے گھر میں کون رکا ہے؟ وہ بادشاہ بیوقوف تھوڑی نہ ہو سکتا ہے، پڑھا لکھا تھا، کہ تمہارے گھر میں پتہ بھی ہے کون رکا ہے؟ جو معجزہ تم بتا رہے ہو اس زمانے میں سوائے عیسیٰ ابن مریم کا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اے خوش نصیب، مجھ حاکم کے گھر میں نہ آیا نبی، تیرے گھر میں نبی آیا، جاؤ جا کے پوچھو کہ کون ہے، اگر عیسیٰ ابن مریم ہے تو لے کے کل ہمارے دربار میں آنا اور کہنا کہ حاکم وقت نے آپ کو یاد کیا ہے۔ اب یہ پہنچا اور جا کے پہلا سوال کیا کہ آپ نبی خدا ہیں، آپ حضرت عیسیٰ ہیں، آپ صاحب کتاب ہیں، آپ اولو العزم ہیں؟ تو نبی نے کہا کہ ہاں میں ہی عیسیٰ ابن مریم ہوں، قدموں میں گر گیا۔ کہا حاکم وقت نے آپ کو یاد کیا ہے۔ آج جو لے کے پہنچا دربار میں تو حاکم نے احترام کیا، اپنے سے بلند مقام پہ بیٹھایا۔ پہلا کام عیسیٰ نے یہ کیا کہ اپنا باطل مذہب چھوڑو، پہلے دین حق کو قبول کرو۔ حاکم نے دین قبول کیا تو وزیروں نے قبول کیا، وزیروں نے قبول کیا تو عوام نے قبول کیا، یعنی پوری ایسی تبلیغ کری کہ پورا شہر مومن ہو گیا۔ حاکم نے کہا کہ 3 دن سے آپ اس جوان کو میرے پاس بھیج رہے ہیں، میں 3 دن سے اس کی غربت دیکھ کے واپس کر رہا ہوں، لیکن اب سمجھتا ہوں کہ میری بیٹی کے لیے اس سے اچھا رشتہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ واپس کر رہا تھا تو اس کی غربت دیکھ کے اب پسند کرتا ہوں ایک نبی کی پسند دیکھ کے۔ یہ سلوات ہے جو محمد کیا کہنا؟ لہذا حضرت عیسیٰ نے نگاہ پڑھا، رات کو بہترین محفل ہوئی اور اس میں حاکم نے اعلان کر دیا کہ میں اعلان کرتا ہوں کیونکہ میری اکلوتی بیٹی ہے، آج سے یہ خالی میرا داماد نہیں میرا ولی عہد بھی ہوگا، میرے مرنے کے بعد اس شہر کا بادشاہ یہ ہوگا، حاکم یہ ہوگا۔ رات میں نکاح ہوا اور صبح اس کا انتقال ہو گیا۔ حاکم کا رات میں ایمان قبول کیا، صبح دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وصیت کے مطابق حکومت اس کو ملی۔ جب حکومت ملی تو عیسیٰ کہنے لگے دیکھو تمہیں حکومت بھی مل گئی، من پسند بیوی بھی مل گئی، اب مجھے اجازت دو۔ اس نے کہا آپ کو کہاں جانے دوں گا، میں 3 دن سے کہاں بٹھا دیا، 3 دن میں آپ کو نہیں جانے دے سکتا۔ عیسیٰ کہنے لگے میں رک نہیں سکتا، وہی مسئلہ معصوم نے فیصلہ کر لیا کہ میں رکنے کے لیے نہیں ہوں۔ اس نے کہا آپ کو جانے نہیں دوں گا، عیسیٰ کہہ رہا ہے میں رکوں گا نہیں۔ کہا کہ دیکھو میں تو رک نہیں سکتا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے جدا نہیں ہو سکتا، مجھے سب کچھ قبول ہے لیکن آپ سے جدائی
قبول نہیں ہے تو کہا کہ اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو حکومت چھوڑ دو، ہمارے ساتھ رہنا ہے تو سلطنت چھوڑ دو، ہمارے ساتھ رہنا ہے تو عیش و عشرت چھوڑ دو، آؤ جنگلوں میں چل کے ٹھوکریں کھاؤ، آؤ راستے میں ہمارے ساتھ چلو، آؤ تکلیفیں ہمارے ساتھ اٹھاؤ۔ اس نے کہا سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں، اے نبی آپ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ حکومت کو ٹھوکر ماری، محل کو ٹھوکر ماری، دولت کو ٹھوکر ماری، نبی کے ساتھ چلا۔ 3 دن کے بعد وہاں واپس آئے جہاں ان کے حواری دولت اکٹھا کر رہے تھے۔ اب جو نبی کو دیکھا تو خوش ہو گئے، اے اللہ کے نبی 3 دن بعد آپ واپس آئے، دیکھیے ہم لوگ کے ہاتھ میں کتنی دولت آئی۔ نبی نے کہا جانے دو کیسی دولت، یہ تو خرچہ ہو جائے گی، میں تو ایسی دولت کی تلاش میں نکلا تھا جو کبھی خرچ نہ ہو۔ تو کہا کہ آپ کے ہاتھ بھی کچھ ایسی دولت لگی ہے؟ تو اس جوان کی طرف اشارہ کیا کہ ہاں میرے ہاتھ بھی یہ دولت لگی ہے۔ وہی غلط فہمی ہمیشہ کی، کہنے کہ یہ تو میرے جیسا ہے، کہا کہ یہ تو میرے ہی جیسا ہے۔ نبی نے کہا کہ جس غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہو تم اس کو اپنے جیسا بتا رہے ہو، اور یہ تمہارے جیسا نہیں ہے۔ تمہیں دولت مل جاتی ہے تو تم نبی کو چھوڑ دیتے ہو، اس کو نبی مل جاتا ہے تو یہ حکومت کو چھوڑ دیتا ہے۔ صلوات بھیج محمد۔ تو کہا کہ نبیوں پر ایمان لاؤ۔ پھر آیت آگے بڑھی کہ اس کے بعد سنو، من آمنا باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور اس کے بعد برائے مہربانی پیچھے سے جو آوازیں آ رہی ہیں یہ دھیرے ہو جائیں، اس کے مجلس میں پڑھ لوں، اس کے بعد تو گفتگو کیجیے گا۔ یہ صلوات اور پڑھ دیں محمد اب اس کے بعد جو آیت کہہ رہی ہے کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، متوجہ رہیے گا، یعنی اس مزاج کی پورے قرآن میں صرف 2 آیتیں ملی۔ ایک یہاں پہ کہا کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ایک سورہ دہر میں کہا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یعنی عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ یہ کہا تھوڑا سا صاحب خانہ کہہ رہے ہیں کہ آگے آ جائیے، پیچھے آنے والوں کو زحمت ہو رہی ہے، تھوڑا سا آگے آ جائے، درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے۔ محمد ایک بلند ترین درود پڑھ رہے ہیں آپ حضرات۔ کہا اور اپنی دولت کو خرچہ کرو لیکن اس کی محبت میں۔ کہاں خرچہ کریں؟ اگر نہ بتاتا تو ہم ادھر بھی خرچہ کرتے، یہی کہتے کہ اس کی محبت میں خرچہ کر رہے ہیں، لیکن قرآن نے بتایا کہ دولت اس کی محبت میں خرچہ کہاں ہوگی؟ ذوی القربیٰ، رشتہ داروں پر، والیتامىٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، کہ رشتہ داروں پہ خرچہ کرو، یتیموں پہ خرچہ کرو، مسکینوں پہ خرچہ کرو، مانگنے والوں پہ خرچہ کرو، نوکروں پہ خرچہ کرو، مسافروں پہ خرچہ کرو۔ پروردگار کیا ہم متقی ہو گئے؟ کہا نہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پہلے عقیدہ درست کروایا، پھر دولت کا استعمال بتایا، پھر نماز سکھائی، پھر زکوٰۃ سکھائی۔ پروردگار اب تو بتا دے کہ ہم متقی ہو گئے۔ کہا نہیں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، تم جو ایگریمنٹ کرتے ہو، جو وعدے کرتے ہو، جو عہد و پیمان کرتے ہو، اس پہ کھرے اترنا۔ یعنی متقی کی ایک پہچان یہ ہے کہ جہاں تقویٰ ہوتا ہے متقی کبھی دھوکے باز نہیں ہو سکتا، متقی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پروردگار کیا متقی ہو گئے؟ کہا نہیں، آخری منزل یہ ہے کہ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، آخری منزل یہ ہے کہ یہ زندگی ہے، کبھی گرفتاریاں، کبھی پریشانیاں، کبھی ناگہانیاں، کبھی آفتیں، کبھی بیماری، کبھی قرض داری، کچھ نہ کچھ الجھنیں رہیں گی، اور جب بھی الجھن آئے اللہ کے سامنے ثابت قدم رہنا اور صبر سے کام لینا۔ اگر یہ ساری صفاتیں تمہارے اندر آ گئی ہیں تب کہا اولئک الذین صدقوا، اب تم سچے ہو چکے ہو، واولئک هم المتقون، اب تم صاحب تقویٰ ہو چکے ہو۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد۔ دیکھیں قرآن اور رسول ایک کام ہے پورے دین کے لیے کہ بس مسلمان کو صاحب کردار اور صاحب عظمت دیکھنا چاہتا ہے۔ تم زندگی گزار رہے ہو تو پاکیزگی کے ساتھ گزارنا، معاشرے میں رہ رہے ہو تو عزت و آبرو کے ساتھ رہنا، دنیا میں سامنے جا رہے ہو تو تمہاری عظمت دکھنی چاہیے، تم صفائی پسند ہو، تم پاکیزگی پسند ہو، اور جیسے اسلام نے اوپر کی صفائی کا خیال رکھا ویسے ہی باطن کی صفائی کا خیال رکھا۔
خالی یہ نہیں کہا کہ تمہارا لباس پاک ہو، بلکہ یہ کہا کہ تمہارا باطن بھی پاک ہو، تم جھوٹے نہ ہو جانا، تم غیبت خور نہ ہو جانا، تم مکار نہ ہو جانا، تم ادھر کے ادھر کرنے والے نہ ہو جانا، تم کسی کا حق نہ غصب کر لینا، تم کسی کا مال نہ چوری کر لینا، تم کسی کی مال پہ نیت نہ خراب کر لینا. جیسے اوپر سے صفائی رکھی اور تاکید کی ہے کہ گھر سے نکلنا تو لباس اچھا پہننا، خوشبو لگا کے نکلنا، شان سے نکلنا، سواری اچھی ہو، جوتے اچھے ہوں، پورا تمہارا معاملات اچھے ہوں. ویسے ہی کہا کہ خالی اوپر کی صفائی نہ کرنا، اندر کی بھی صفائی کرنا، تاکہ دنیا میں جیو تو عزت کے ساتھ جیو، محشر میں پہنچو تو آبرو کے ساتھ پہنچو. اسلام نے ہمیشہ کردار کو دیکھا ہے. ہمارے خوبصورتی کے پیمانے اور ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام کی خوبصورتی کے پیمانے اور ہیں. ہم کبھی رنگ کو دیکھ کے خوبصورتی سمجھتے ہیں، کبھی نین و نقش کو دیکھ کے خوبصورتی سمجھتے ہیں، کبھی زبان کو دیکھ کے خوبصورتی سمجھتے ہیں، لیکن دین رنگ نہیں دیکھتا، زبان نہیں دیکھتا. کیونکہ دین اگر رنگ دیکھ رہا ہوتا تو بلال جیسا حسین نہ ہوتا، دین اگر زبان دیکھ رہا ہوتا تو سلمان جیسا حسین نہ ہوتا. کہاں یہاں رنگ نہیں دیکھا جا رہا ہے، یہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جا رہی ہیں، یہاں زبانیں نہیں دیکھی جا رہی ہیں. فارس سے بھی آ جائے تو سلمان محمدی کہلائے گا، مینا اہل البیت کہہ کے گلے سے لگائیں گے. حبش سے بھی آ جائے تو اس کو اذان کعبے پہلی اذان ہم دلوائیں گے. جو سب کی آوازوں میں دوڑا کرتا ہو، پورا مکہ اس کی آواز پہ دوڑ رہا تھا، اس لیے کہ کردار تھا. اور یہ کردار ہے جسے آل محمد نے اتنا پسند کیا ہے کہ معمولی سا معمولی انسان بھی اگر صاحب کردار ہو. یعنی ہمارے آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ختم کی گفتگو میں نے کہ ہمارے آپ کے چوتھے امام کی والدہ گرامی حضرت شہر بانو جب آئی ہیں حسین کی زوجیت میں، شاہی گھرانے سے ہیں. خدا لعنت کرے ان پروپگنڈوں پر کہ جو ان پہ الزام اور بہتان لگائے جاتے ہیں کہ الٹی سیدھی چیزیں گرفتار ہو کے آئی تھی اور فلاں کے دربار میں آئی تھی اور یہ آئی تھی. خدا لعنت کرو ان مورخوں پہ اور ان کی قبروں پہ لعنت کرے. پوری عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی گرفتار نہیں ہو کے آئی تھی. شاہ یزدجرد کی بیٹی تھی، ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی، حیثیت کے ساتھ آئی تھی. گرفتار ہو کے آنے والی 200 کنیزیں ساتھ لائے گی. جب امام کے گھر میں پہنچی ہیں تو 200 کنیزیں گھر سے آئی تھیں خدمت کے لیے خالی. لیکن بعد میں وہ 200 کنیزیں کہاں گئیں؟ تاریخ ڈھونڈ رہی تھی. جو اپنے ساتھ 200 کنیزیں لائی ہو، اس کے پاس صرف ایک کنیز بچی تھی. کیا ہوا تھا؟ کہا ہوا یہ تھا کہ جب بھی حسین کو ہنستا و مسکراتا ہوا دیکھتی تھی، 10-20 کنیزیں بلا کے کہتی تھی جاؤ تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا، جاؤ تمہیں حسین کے تبسم کے صدقے میں آزاد کر دیا، جاؤ تمہیں حسین کی خوشی کے صدقے میں آزاد کر دیا. جب حسین کو مسکراتا ہوا دیکھا، یعنی سید سجاد پیدا ہوئے، یعنی گھر میں کوئی خوشی ہوئی، یعنی حسین کے چہرے پہ جب بھی خوشی دیکھی، کچھ کنیزیں لی اور الگ کر دی. ایک کنیز خالی بچی تھی جو ان کی خدمت کرتی تھی، اور تاریخ نے اس کنیز کا نام شیریں لکھا ہے. یعنی حضرت شیریں یہ سید سجاد کی والدہ کی کنیز تھی. کردار کے بارے میں کیا بتاؤں، اور ہمارے ایسا گناہگار انسان کیا بتائے گا. میں ایک روایت دیکھی کہ شہربانوں کے ساتھ امام حسین بیٹھے ہیں اپنے گھر کے صحن میں. شیریں ایک حجرے سے دوسرے حجرے کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دی تو حسین نے کہا کہ شہربانوں، تمہاری جو یہ کنیز ہے یہ نماز شب کی پابند ہے، یہ قرآن کی قاریہ ہے، یہ ہمارے نانا کا لحاظ رکھتی ہے، یہ ہمارے گھرانے سے محبت کرتی ہے. اب جو تعریف سنی حسین کی زبان سے، بلایا شیریں کو، یا شیریں یہاں آؤ. شیریں پہنچی، جی شہزادی. کس لیے بلوایا؟ کہا جاؤ تمہیں راہ خدا میں آزاد کرتی ہوں. عرب کا طریقہ یہ تھا کہ اگر غلاموں کو آزاد کیا جاتا تھا، کنیزوں کو آزاد کیا جاتا تھا تو وہ خوش ہو کے گھر سے نکلتے تھے. لیکن اللہ جانے آل محمد کیا سلوک کرتے تھے کہ جب اس گھر کے غلاموں کو آزاد کیا جاتا تھا تو یہ روتے ہوئے نکلتے تھے کہ کس گھر سے نکالا گیا ہے. شیریں کا عالم یہ ہے کہ بیٹھ گئے زمین پر روزاروں قطار رو رہی ہے، یہ شہزادی غلطی کیا ہو گئی؟ کہا کوئی غلطی نہیں ہوئی جس کی تعریف حسین کر دے. اب میری حیثیت نہیں رہ گئی ہے کہ تم کو اپنی کنیزی میں رکھ سکوں. کہا حسین نے کہا شیریں تمہیں خوش ہونا چاہیے، کنیزی کس کو پسند ہے؟ جواب سنیے گا معرفت کا. جواب دیتی ہیں کہ آقا ارے یہ کنیزی کس کو ملے گی کہ صبح کی نماز پڑھ کے امام وقت کا چہرہ دیکھتی ہوں؟ یہ کنیزی کس کو ملے گی کہ اپنے امام کا کھانا بناتی ہوں؟ یہ کنیزی کس کو ملے گی کہ اپنے امام کے بچوں کو نہلاتی ہوں؟
حسین خوش ہوئے، تمہاری محبت مجھے قبول ہے. اور اس کے بعد ایک ایسا جملہ کہا کہ شیریں خوش ہو گئی. کہا شیریں تمہیں کنیزی سے آزاد کیا ہے، گھر سے نہیں نکالا. جب تک چاہو اپنی مرضی سے ہمارے گھر میں گھر کے فرد کی حیثیت سے رہ سکتی ہو. شیریں خوش ہو گئیں. زمانہ آگے بڑھا. حسین کے چہنے والے اسقلان سے آتے تھے. شام میں ایک مقام ہے اسقلان، آتے تھے اور جب بھی مدینے آتے تھے حسین سے ملاقات کرتے تھے. ایک دن آئے حسین سے ملاقات کر رہے ہیں. امامت نے چہرہ دیکھا. کہا عزیر یہاں کچھ کہنا چاہ رہے ہو اور ہمارے لحاظ میں بول نہیں پا رہے ہو. کہا آقا جسارت نہ ہو تو بیان کروں. کہا ہاں بتاؤ. کہا آپ کے گھر کی ایک کنیز ہے شیریں، میں اس سے نکاح کی درخواست کرتا ہوں. میں اس سے نکاح کا خواستگار ہوں. کیا آپ اس مسئلے میں میری مدد کریں گے؟ حسین نے کہا کہ کنیزوں سے نکاح کرنے میں کون سی خاصیت ہے عزیر؟ عزیر نے کہا مولا کنیزوں سے نکاح کرنے میں خاصیت نہیں ہے، یہ دیکھیے کہ کنیز کس در کی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر سے ہمارا ایک رشتہ ہو جائے، کہ آپ کی کنیز ہمارے گھر کی ملکہ بن جائے. ایک دولت مند انسان تھے. کہا کہ وہ ہماری کنیز تھی، اب نہیں ہے، اب اپنی مرضی کی مالک ہے. میں تمہاری بات اس تک پہنچا دوں گا. بلایا شیریں کو. شیریں حاضر خدمت ہوئی. کہا شیریں عزیر اچھے انسان ہیں، تمہیں خوش رکھیں گے، ان سے نکاح کر لو، جاؤ جا کے اپنی زندگی بسر کرو. شیریں نے ہاتھ جوڑے. مولا میری زندگی کے مالک کل بھی آپ تھے، آج بھی آپ، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ سے دوری ہو. یہ تو مجھے بیاہ کے اسقلان لے جائیں گے، پھر آپ کہاں اور ہم کہاں. شیریں کو سب کچھ قبول ہے مولا، آپ سے دوری قبول نہیں ہے. تو لیکن شیریں نے آگے بات رکھی کہ مولا اگر آپ کی مرضی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مہر یہ ہو کہ ان سے کہیے کہ وعدہ کریں کہ ہر سال مدینے لائیں اور لا کے آپ کی زیارت کروائیں. خدا کی قسم شیریں نے کیا راستہ دکھا دیا. آج میں اپنی ان بہنوں ان بچیوں سے کہوں گا کہ جو بڑے بڑے مہر بنوا رہی ہیں، اس سے مبارک مہر نہیں ہوگا کہ اپنے ہونے والے دولہا سے کہہ دو کہ مہر یہ ہوگا کہ چلو کربلا زیارت کرا دو. کیا اس سے مبارک بھی کوئی مہر ہو سکتا ہے؟ شیریں کا مہر زیارت امام حسین تھا. کہا ہر سال مدینے لائیں گے اور زیارت کروائیں گے. عزیر نے کہا قبول ہے. مولا کے سامنے حامی بھر دی. مولا جب تک زندہ رہوں گا ہر سال مدینے آؤں گا اور آپ سے ملاقات کرواؤں گا. حسین نے نکاح پڑھا، شان کے ساتھ چلی ہے اسقلان. وہاں گھر نہیں گئی بلکہ شیریں کا قلعہ لکھا ہے تاریخ نے. وہ جو ہائی وے تھا، وہ جو شاہراہ تھی، وہاں ان کا قلعہ بڑا مشہور تھا. بہت دولت مند گھرانے میں گئی تھی اور وہاں جا کے شان کی زندگی گزار رہی تھی. اور شادی کے بعد ہر سال مدینے آتی تھی اور مہینہ 15 دن کے لیے حسین کی مہمان بنتی تھی. سن 60 ہجری تک یہ سلسلہ جاری رہا. لیکن آخری سال سن 60 ہجری میں جب آئی ہیں اور جانے لگی ہیں تو حسین نے کہا شیریں سال آئندہ کا کیا ارادہ ہے؟ اب شیریں کو کیا معلوم، حسین کو معلوم تھا نا. کہا شیریں سال آئندہ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا ارادہ کیا، جب تک زندہ رہوں گی آتی رہوں گی. مولا اگلے سال پھر ملاقات ہوگی. کہا شیریں اگلے سال ہمارے گھر نہ آنا، اگلے سال مدینہ مت آنا. شیریں کو لگا کہ شاید کوئی خطا ہو گئی. کہنے لگی مولا کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیجئے، گھر میں آنے سے منع کیوں کر رہے ہیں؟ حسین نے کہا نہیں شیریں تم بہت آ چکی ہو، اگلے سال تم ہمارے گھر نہ آنا. اگر اگلے سال ہم تمہارے گھر آئیں تو کیسا رہے گا؟ شیریں کو کیا معلوم حسین کیا کہہ رہے ہیں. کہا مولا یہ عرب کا طریقہ نہیں ہے کہ آقا غلاموں کے گھر جائیں، لیکن اگر میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ آپ میرے گھر آئیں. حسین نے کہا اکیلا نہیں آؤں گا، اپنے دوستوں کے ساتھ آؤں گا، اپنے بھائیوں کے ساتھ آؤں گا. کہا مولا نظریں بچھا دوں گی. اب حسین آگے بڑھے. کہا شیریں ساتھ میں بہنوں کو بھی لاؤں گا، ساتھ میں بیٹیوں کو بھی لاؤں گا، ساتھ میں بیویوں کو بھی لاؤں گا. اب شیریں کو نہیں معلوم حسین کیا کہہ رہے ہیں. بہت خوش ہوتی رہی مولا میرا گھر جنت بن جائے گا. جب چلی ہے شیریں تو ایک جملہ ایسا کہا کہ پورے سال شیریں پریشان رہی. کہا شیریں یاد رکھنا جب تمہارے گھر آئیں تو ہمیں پہچان لینا. شوہر سے باتیں کرتی تھی کہ مولا نے یہ جملہ کیوں کہا، ہم اور حسین کو نہ پہچانے، ہم آل رسول کو نہ پہچانے. چلی گئی ہیں، بس تفصیل چھوڑ رہا ہوں. لیکن روایتیں بتاتی ہیں کہ مہمان جتنا بلند ہوتا ہے اس کی مہمان نوازی کے انتظام بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. پورے سال شیریں اور عزیر نے غلام اور کنیزیں خریدی. کیوں خریدی؟ سامنے بٹھا کے کہتے تھے کہ دیکھو
تمہیں خریدنے کا بس ایک مقصد ہے، ہمارے گھر میں کچھ عظیم مہمان آنے والے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کو خوش کر دینا۔ وعدہ کر رہا ہوں کہ سارے غلاموں کو بھی آزاد کر دوں گا، ساری کنیزوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ اور یہ کنیزوں سے کہتی تھی کہ دیکھو تمہیں جن کے لیے خریدا ہے تم بھی دیکھ لینا کہ عزت دار بیویاں کیا ہوتی ہیں، تم بھی دیکھ لینا کہ عظمت والی بیویاں کیا ہوتی ہیں۔ پورا سال گزر گیا، پورا سال گزر گیا، سفر کی 16 تاریخ آئی۔ آج آپ 15 میں بیٹھے ہیں نا، یہ واقعہ سفر کی 16 تاریخ کو ہوا تھا کہ جب یہ قافلہ شام پہنچا تھا۔ 16 سفر کوئی اپنے گھر کے بالا خانے پہ ٹہل نہیں تھی۔ تبھی اندازہ یہ ہوا کہ جیسے شاہراہ میں کوئی قافلہ جا رہا ہو، کچھ اونٹوں کی آوازیں، کچھ گھنٹیوں کی آوازیں، کچھ گھوڑوں کی آوازیں۔ عزیر سے کہا اے عزیر جلدی جاؤ، جا کے شاہراہ پہ دیکھو ایسا تو نہیں ہے کہ میرے مولا کا قافلہ مدینے سے آیا ہو اور مولا کو کوئی زحمت ہو جائے۔ عزیر نیچے گئے، واپس نہ آئے، کیسے آتے اللہ جانے کیا کیا مناظر دیکھے ہوں گے، لیکن بے چین ہو گئی تو سر پہ چادر ڈال کے کچھ کنیزوں کے ساتھ نکلی۔ اب جو شاہراہ میں پہنچی تو قافلہ تو دکھائی دیا، اور قافلے کے اندر پہنچی تو قافلے کے حالات بڑے عجیب تھے۔ کچھ بچے بندھے ہوئے تھے جو اعلیٰ تش کی صدائیں بلند کر رہے تھے، کچھ نوکے نیزہ پہ کٹے ہوئے سر تھے۔ ایک بیمار کو دیکھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، زنجیروں میں لپٹا ہوا تھا، گلے میں توق، کمر میں لنگر تھا۔ اور اس کے بعد کچھ اونٹوں کو دیکھا جو بے کجاوا تھے، جن کے اوپر کچھ بیویاں تھیں جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے۔ دیکھتے دیکھتے کہنے لگی مجھے لگ رہا تھا کہ حسین کا قافلہ ہے، یہ تو لوٹا ہوا اسیروں کا قافلہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ کہہ کے قافلے سے باہر نکلنا چاہا۔ تبھی قدم رکے تو کنیزوں نے پوچھا کہ کیا ہوا شہزادی؟ کہا کہ جب مدینے میں تھی تو میری شہزادی نے کہا تھا کہ کبھی اسیر دکھائی دے جائیں تو ان کے ساتھ سلوک اچھا کرنا۔ آج ہمیں موقع ملا ہے کہ اپنی شہزادی کی بات پہ عمل کروں۔ اور واپس آ کے کہتی ہیں یہ بتاؤ کہ قافلے کا ذمہ دار کون ہے؟ کسی نے شمر ملعون کا سامنا کرا دیا تو کہا کہ دیکھو مجھے یہ میرا گھر جو سامنے قلعہ ہے یہ میرا گھر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے ان اسیروں کو اپنے گھر لے جاؤں۔ تو ملعون کہتا ہے کیا کرو گے لے جا کے؟ کہا کہ اس لیے کہ ان کے حالات دیکھ کے ان پہ ترس آتا ہے، یعنی جن کے رحم و کرم پہ پوری کائنات بنی تھی ان کی حالت یہ کر دی تھی کہ زمانہ ان کو دیکھ کے ترس کھا رہا تھا۔ اندازہ لگائیے کہ آل محمد پہ کیا گزری ہے۔ کہا میں چاہتا ہوں ان کو گھر لے جاؤں، میں چاہتی ہوں کہ ان کو گھر لے جاؤں، کچھ کھانا کھلا دوں، کچھ پانی پلا دوں، کچھ ان کی خدمت کروں۔ تو ملعون کہتا ہے کہ اکیلے نہیں لے جانے دوں گا، اگر تمہیں لے جانا ہے تو یہ کٹے ہوئے سر جنوں کے نیزہ پہ ہیں، یہ ساتھ میں جائیں گے۔ کہتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ گھر کا دروازہ کھلا، بس عزیز و روایت نے بتایا کہ وہ کٹے ہوئے سر گھر کے اندر دیواروں پہ ایسے لگے جیسے آپ کے خانوں میں علم لگتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان اسیروں کا آنا شروع ہوا۔ جب وہ بیویاں اور وہ بچے اور سید سجاد گھر میں پہنچے تو اس نے انتظام کیا کہ پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ تو بیویوں نے کہا تو نے پانی پلایا تیرا شکریہ، تو نے کھانے کے لیے ہمارے بچوں کو پوچھا تیرا شکریہ، لیکن اگر تو چاہتی ہے کہ واقعی میری خدمت ہو تو ہمیں ایک کام کر، ہمیں رونے کی اجازت دے دے۔ یہ کہتی ہے کہ یہ کیا بات ہے، کبھی رونے کی اجازت بھی مانگنی پڑتی ہے؟ کہا ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے، یہ جو کٹے ہوئے سر ہیں یہ ہمارے اپنوں کے سر ہیں، لیکن ہمیں رونے نہیں دیا جاتا۔ یہ کہتی ہے دیکھو تم ہمارے گھر میں ہو، تمہیں اجازت ہے، تمہارے مارے گئے ہیں تو تم نہیں روگے تو کون روئے گا؟ تم رو سکتے ہو۔ جیسے اجازت ملی ایک مرتبہ بیویاں اکٹھا ہوئی، اور اکٹھا ہونے کے بعد ایک آواز بلند کی، واہ حسینہ! بس یہ آواز کا بلند ہونا تھا کہ شیری دوڑ کے آگے آ گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ تمہارے مرنے والے میں کسی کا نام حسین تھا، یہ نام لے کے اپنے گھر میں نہیں رونے دوں گی۔ اگر تمہیں رونا ہے تو اس کے بھائی کا نام لے کے رو لو۔ لوگ شہزادیوں نے کہا تیرا بہت شکریہ، اور ایک آواز لگائی واہ عباسا! کہا نہیں یہ نام بھی لے کے اپنے گھر میں نہیں رونے دوں گی، اگر تمہیں رونا ہے تو اس کے بیٹے کا نام لے کے رو لو۔ بیویاں کہیں گی واہ علی اکبرہ، کبھی کہتی تھی واہ قاسمہ۔ کہا تم کیسے نام لے رہی ہو؟ تبھی ایک بیوی آگے بڑھی، چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا شیری بھیا نے کہا تھا ہمیں پہچان لینا۔ ارے جیسا ہی شیری کو احساس
ہوا. کبھی حسین کا سر دیکھ کے دوڑتی ہے, کبھی علی اکبر کا, کبھی قاسم اور عباس کا, کبھی بیویوں کو دیکھتی ہے سر سے چادر اتار کے پھینکی, دونوں ہاتھوں سے تماچے لگائے. اللہ اللہ, ارے جس گھر کو میں نے 1 سال سجا کے مہمان خانہ بنایا تھا, ہائے میرا وہ گھر رضا خانہ بن گیا. میرے گھر حسین مہمان آئے لیکن نو کے نیزہ پہ آئے ہیں, بیویاں بنا چادر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ایام القلب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار ظلم و ظالمین کے خاتمے کے لیے حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. جن گھروں میں عزائے حسین بچھا ہے انہیں ہر زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما. پالنے والے حاضرین مجلس کی ہر دعا اور تمنا کو پورا کر دے. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے بڑوں کا, بزرگوں کا, علماء حق کا, ہمارا جہ کرام کا سایہ ہمارے سروں میں برقرار رہے. عزاداری کے اور مرجعیت کے دشمنوں کو نیست و نابود کر. پالنے والے اسلام و عزاداری کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ناکام و نامراد کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب جمشید صاحب کے مرحومین کو ایصال کر.